بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے اس ساری کی ساری کائنات کو بنایا ہے، اکیلے بنایا ہے، تنہا بنایا ہے، بلا شرکت غیر کے بنایا ہے، اور اس ساری کی ساری کائنات کا نظام بھی اللہ تعالیٰ اکیلے چلا رہے ہیں، تنہا چلا رہے ہیں اور بلا شرکت غیر کے چلا رہے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر یہاں کچھ کر سکے۔ یہاں جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کر رہے ہیں اور اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی مخلوقات کو بنایا ہے۔ ایسی مخلوق جو انسان اپنی آنکھ سے نہ دیکھ سکے، ایسی مخلوق بہت نحیف، ضعیف، کمزور، اور اللہ نے ایسی مخلوق بھی بنائی ہے ظاہری شکل میں بڑی طاقتور، ظاہری شکل میں بہت زور آور، ظاہری شکل میں بہت قدآور، لیکن مخلوق ہے۔ جیسے ساری مخلوقات وجود میں آنے کے لیے اللہ کی محتاج، ایسے ہی ساری مخلوقات استعمال ہونے میں بھی اللہ کی محتاج ہے۔ سب اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ ساری مخلوق چاہے کوئی حیثیت اس کی ہو، اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ جو مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوگا، مخلوق کا چاہنا محض چاہنا ہے اور اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے، اور ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے، اور اللہ کی چاہت ہر چیز پر غالب ہے۔ اس کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان پر سب پر اللہ کا قبضہ ہے، وہ سب اللہ کے زیر تصرف ہیں، اللہ کے قبضے میں ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ کے حکم کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، غلبہ اللہ کا ہے۔ دنیا کی تمام حکومتوں پر، دنیا کی تمام سلطنتوں پر اور دنیا کی تمام بادشاہتوں پر ایک اللہ کی بادشاہت ہے۔ فیصلہ اللہ کا ہے۔ کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے جو اللہ کے سامنے مقابل بن جائے، جو اللہ کے سامنے حکم چلا سکے، جو اللہ کے آگے دم مار سکے۔ کوئی ایسی مخلوق نہیں۔ اور بیچارہ انسان جو تمام مخلوقات میں افضل، اعلیٰ، اشرف، اللہ تعالیٰ تو یوں فرما رہے ہیں کہ اے انسانوں، تم سارے کے سارے اللہ کے یہاں فقیر ہو، محتاج ہو، ضرورت مند ہو۔ غنی تو اللہ کی ذات ہے جو سب کو دے رہا ہے۔ یہ ساری مخلوق نظر آئے یا نہ نظر آئے، اللہ کے سامنے حیثیت ہی نہیں ہے ان کی۔ یہ کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ ہو، جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ ہاں، اس دنیا کے اندر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے مشاہدے کو دیکھ کر دھوکے میں آ گئے۔ فرعون کہنے لگا یہ ملک مصر میرا ہے، یہ باغات میرے ہیں، یہ محلات میرے ہیں، یہ نہریں میری ہیں۔
ظاہر کو دیکھ کر، مشاہدے کو دیکھ کر دھوکے میں آ گیا، چند ڈبکیاں لگوا دیں اللہ نے، ہوش ٹھکانے آ گئے، چند ڈبکیاں۔ مخلوق اللہ کے سامنے کچھ کر نہیں سکتی، ہاں اس دنیا کو اللہ نے دار الاسباب بنایا ہے اور ہر چیز سبب کے تحت چلائی ہے، لیکن مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کرنے میں اپنے کسی بھی سبب کے پابند نہیں ہیں، اللہ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کسی سبب کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اور جب کرنے پر آتے ہیں چاہے سبب کے مطابق کریں، سبب کے تحت کریں، چاہے بلا سبب کے کریں، چاہے سبب کے مخالف کر کے دکھا دیں، جو چاہے جیسے چاہے اللہ کر کے دکھا دیں۔ سب کو فنا ہے، یہ جتنی مخلوق ہے جیسے وجود میں آئی ہے اللہ کے حکم سے، ایسے ہی سب ختم ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ وقت آئے گا کہ ساری مخلوقات کو اللہ ختم کر دیں گے، اور پھر جب ساری مخلوقات کو ختم کر کے اللہ اعلان کریں گے، بتاؤ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا بھی نہیں ہوگا، اور خود اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہت ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ صرف بول نہیں ہے، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی نے یہی آواز لگائی، اے انسانوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر فلاح چاہتے ہو، اگر دنیا اور آخرت کے اندر سرخرو ہونا چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو۔ یہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ایمان ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ معرفت ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ حق ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ اخلاص ہے۔ یہ اتنا وزنی ہے، اتنا بھاری ہے کہ اگر ساتوں زمین اور آسمان پر رکھ دیا جائے تو اس کلمے کے وزن سے ساتوں زمین اور آسمان دب جائیں۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ شروع ہوتا ہے لا سے، لا انکار پہلے ہے، نفی پہلے ہے، لا اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، وہ اللہ کا سوا ہے، وہ اللہ کا ما سوا ہے، اور جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ اللہ کی قوت، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت اتنی زبردست ہے کہ کوئی اللہ کو عاجز کر نہیں سکتا، نہ زمین پر نہ آسمان پر۔ مخلوق مخلوق ہے، کیا حیثیت ہے اس کی؟ خالق اللہ ہیں اور باقی سب مخلوق، مالک اللہ ہیں اور باقی سب مملوک، رازق اللہ ہیں اور باقی سب مرزوق، غالب اللہ ہیں اور باقی سب مغلوب ہیں۔ اللہ اول ہیں، اللہ سے پہلے کچھ نہیں، اللہ آخر ہیں، اللہ کے بعد کچھ نہیں، اللہ ظاہر ہیں، اللہ کے اوپر کچھ نہیں، اللہ باطن ہیں، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں۔
لا الہ الا اللہ۔ مال سے زندگی نہیں بنتی، مال والوں سے زندگی نہیں بنتی، نقشوں سے کام نہیں بنتا، نقشے والوں سے کام نہیں بنتا، عہدے منصب سے عزت نہیں ملتی، عہدے والوں سے منصب والوں سے عزت نہیں ملتی۔ اللہ بنانے پر آئے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ دینے پر آئے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ ہی روک دیں پھر کوئی نہیں ہے جو دے سکتا ہے، اگر اللہ ہی بگاڑ دیں پھر کوئی نہیں ہے جو بنا سکتا ہے۔ یہ دنیا اللہ نے کیسے بنائی؟ زمین کو بچھایا، پہاڑوں کو اس پر گاڑ دیا، آسمان کو بغیر ستون کے بلند کیا، سمندروں کو چیر دیا، دریاؤں کو رواں کیا، آسمان سے بارش کو برسایا، زمین سے کھیتی کو اگایا، دن اور رات کا ایک نظام چلایا۔ اگر تا قیامت دن کی روشنی ہوتی، اللہ کے علاوہ کون جو رات کا اندھیرا لے کر آ جائے؟ اگر تا قیامت رات کا اندھیرا ہوتا تو اللہ کے علاوہ کون جو دن کا اجالا لے کر آ جائے؟ یہ سارا نظام اللہ نے بنایا، اس کا نقشہ بنایا، پھر اس کا نظام چلایا، اکیلے تنہے تنہا۔ وہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اللہ کا کوئی ساتھی نہیں، اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کا کوئی سانجی نہیں، اللہ کا کوئی متوازی نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ معرفت ہے۔ پہچانو اللہ کو جو ہمارا خالق اور مالک ہے۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جائے گا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کہیں اور نہیں جائے گا۔ اور اگر کہیں اور چلا گیا، جس دل میں اللہ کے علاوہ کی امید ہوتی ہے، جس دل میں اللہ کے علاوہ کا خوف ہوتا ہے، وہ دل ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ اور جس دل میں صرف اللہ سے امید ہوتی ہے، جس دل میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، یہ انسان ہمیشہ مطمئن رہتا ہے، کہیں جانا نہیں ہے۔ میں ہوں اور اللہ ہے، درمیان میں کچھ نہیں ہے۔ یہ اس دنیا کے اندر اللہ نے حالات رکھے ہیں، دن بھی ہے، رات بھی ہے، خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، راحت بھی ہے، تکلیفیں بھی ہیں، مختلف حالات اللہ نے اس دنیا میں رکھے ہیں۔ اور اس لیے رکھے ہیں کہ اللہ نے یہ بات فرما دی، ہم دیکھیں، ہم پرکھیں گے، جانچیں گے، ہم نے پہلوں کو بھی آزمایا ہے، تمہیں بھی آزمائیں گے، پتہ تو چلے سچا کون ہے اور سچا کون نہیں ہے۔ لیلا مجنوں کے واقعات ہیں۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لیلا لیلا کہنے والے بہت سارے جمع ہو گئے۔ باندی نے کہا اتنے جمع ہو گئے، کیسے پتہ چلے اصل کون ہے؟ لیلا نے کہا کوئی مشکل نہیں، آج تشتری میں کوئی کھانا نہیں جائے گا، صرف خالی تشتری ہوگی اور چھری ہوگی۔ یہ اعلان کرنا، آج لیلا نے تو مجنوں کے چہرے کا گوشت مانگا ہے۔ باندی آ گئی، اعلان کیا، سب بھاگ گئے، ایک رہ گیا۔ چھری اٹھائی، کبھی پیشانی سے کچھ نکالا، کبھی گال سے نکالا،
کبھی ناک سے نکالا، چہرے کو خونہ خون کر دیا۔ لیلا نے کہا یہ پہچان لیے، کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ پرکھیں گے، جانچیں گے، حالات آتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کتنی پریشانی، کس اضطراب میں تھے، بے چینی میں تھے، اتنا روئے کہ علماء حضرات فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کو اگر جمع کیا جائے اور ان کی اولاد کے رونے کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو آدم علیہ السلام کے رونے کے آنسو زیادہ ہوں گے۔ کیا کیا آدم علیہ السلام نے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ کو پکارا، اللہ نے آدم علیہ السلام کے اضطراب کو چین سے بدل دیا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور کتنے ہفتوں سے وہ آگ جلائی گئی تھی، کوئی قریب بھی نہیں آ سکتا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ حکم کریں، پانی کا فرشتہ، ہوا کا فرشتہ، اس آگ کو ختم کر دیا جائے، بجھا دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ اللہ نے حکم نہیں دیا، اجازت لے کر آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ کے علاوہ کسی کی اور کی حاجت ہے ہی نہیں۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ نے براہ راست آگ کو حکم دیا ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ جو دن ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں گزرے، اس آگ میں فرماتے میری زندگی کے بہترین دن تھے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، راستہ نہیں ہے، اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے صحیح سالم یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا، اور اللہ نے یہ بات فرمائی اگر یونس علیہ السلام اس طرح سے اللہ کو نہ پکارتے تو حشر تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے اپنی تلوار اتاری، درخت کی ٹہنی سے لٹکا دی، خود آرام فرما رہے ہیں۔ مخالف آ گیا، دشمن آ گیا، تلوار اتاری، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے، دیکھا دشمن سامنے ہے، میری ہی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، یوں کہہ رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون بچائے گا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اطمینان سے کیا فرمایا؟ اللہ۔ اور دشمن کے ہاتھ میں کپ کپی لرزا، تلوار نیچے گری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی تلوار اپنے ہاتھ میں لی، اب تمہیں کون بچائے گا؟ کہ آپ کریم ہیں، ابن کریم ہے، ابن کریم ہے۔ کوئی حال آئے کیسا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، اللہ کو پکارنا، اللہ کو یاد کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو ہماری پریشانی کو دور کر سکے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو مصیبت کو عافیت سے بدل سکے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو بیماری کو صحت سے بدل سکے۔
وہ کون ہے جو ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑتا ہے؟ وہ کون ہے جو بیمار کو صحت دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو بھٹکے ہوئے کو راستہ بتاتا ہے؟ وہ کون ہے جو گمراہ کو ہدایت دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے؟ وہ کون ہے جو نیکی کرنے والے کو اچھا بدلہ دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے؟ وہ ایک اللہ ہے۔ اللہ تعالی اس ساری کی ساری کائنات، اس میں جو کچھ ہے کلی اختیار ہے اللہ کا، جو چاہیں کریں۔ انسان دھوکے میں آ جاتا ہے، دیکھتا ہے نا چیزوں کو، حالات کو، مشاہدے کو، یہ نظام تو اللہ چلا رہے ہیں، غیب میں ہیں، اور اللہ تعالی اپنے غیب کے اندر رہتے ہوئے بھی سارا نقشہ، ایک ایک ذرہ، ایک ایک پتا اللہ کے حکم میں۔ ایک شخص تھا، اس نے کئی مہینوں سے، آئرلینڈ جگہ ہے برطانیہ کے قریب، کئی مہینوں سے بڑی پانی کا ایک جہاز بنایا، کتنے ہزار تو اس میں مزدور لگے، ایسا عالی شان، ہر قسم کی راحت کی، سکون کی ظاہری چیزیں اس کے اندر موجود۔ وہ پانی کا جہاز تیار ہو گیا، اب اس کو بحر اوقیانوس سے اس کو سفر کرنا ہے، آئرلینڈ سے، اور جانا ہے امریکہ کی طرف۔ پوچھا اس سے، اس جہاز کے بنانے والے مالک سے، کتنا محفوظ ہے تمہارا جہاز؟ معاذ اللہ کہنے لگا، اب تو خدا بھی اس کو نہیں ڈبو سکتا۔ بیچ سمندر کے اندر برف کا ایک تودہ آیا، ایک ٹکر لگی، اب وہ جہاز ڈوبنے لگا۔ یہی اب جہاز کے کپتان سے پوچھتا ہے، کوئی صورت ہے اس جہاز کو ڈوبنے سے بچنے کے لیے؟ کہاں؟ وہ مالک خوش ہو گیا، کیا کہ سوائے خدا کے اب کوئی اس جہاز کو نہیں بچا سکتا۔ اس کے دو ٹکڑے ہو گئے اور وہ پانی کے سمندر میں ڈوب گیا۔ اللہ کے سامنے مقابل ہونا، سر اٹھا کے، نمرود ایک لنگڑے مچھر سے ہی اس کا سارا کام ہو گیا۔ یہ نظام اللہ کا ہے، اللہ اس کے مالک ہیں، اللہ یہ نظام چلا رہے ہیں، اکیلے چلا رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ معرفت ہے، اس کی حقیقت کو دل میں اتارنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ نبوت والی زندگی میں 13 سال مکہ مکرمہ میں کیا ہو رہا تھا؟ یہاں علماء حضرات فرماتے ہیں احکامات تقریباً احکامات تو مدینہ منورہ میں آئے، مکہ مکرمہ میں کیا تھا؟ یہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو اپنے اندر اتارا جا رہا تھا۔ ایمان، اور کس سطح کا ایمان ہو گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر میرے اور اللہ کے درمیان کے پردوں کو ہٹا دیا جائے تو میرے ایمان میں ذرے برابر کا اضافہ نہ ہو، میں تو اب بھی ہوں ایسا، ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ عرض کیا اے اللہ کے رسول، ایمان کی حقیقت مل گئی، کیسے؟ مونڈھوں پر بیٹھے ہوئے نامہ اعمال لکھنے والے کرامن کاتبین، ان کے قلم کے لکھنے کی آواز کو میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں۔
پوچھا کس حال میں صبح کی ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول ایمان کی حقیقت کے ساتھ صبح کی ہے۔ کیسے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول میرا یہ حال ہو گیا ہے، میں دن میں روزے کی حالت میں ہوتا ہوں، رات کو بستر سے جدا قیام کی حالت میں ہوتا ہوں، میں جنت والوں کو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوئے ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں جہنم والوں کو ایک دوسرے کو لعن طعن کرتے ہوئے ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ گویا کہ اللہ کا عرش میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ فرمایا حارثہ تم وہ ہو جس کا دل اللہ نے ایمان کے نور کے ساتھ منور کر دیا، اس کو سنبھال کے رکھنا۔ ایمان وہ حقیقت ہے، ایمان وہ سرمایہ ہے، ایمان وہ دولت ہے جس کے ذریعے سے یہ انسان صرف نفس اور شیطان پر غلبہ نہیں، تمام مخلوقات پر غلبہ حاصل کر سکتا ہے۔ ایمان کی حقیقت ایک ایمان کے بول ہیں، ایمان کے بول بھی بہت قیمتی ہیں، ایمان کے بول بھی بہت ضروری ہیں، ایمان کے بول بھی بہت اہم ہیں، لیکن بول ہوتے ہیں، ایمان کے الفاظ ہوتے ہیں۔ الفاظ تو حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے مشقت، مجاہدہ، قربانی، مسلسل جد و جہد، اتنی محنت، ایمان کی حقیقت مل گئی۔ عرض کیا اے اللہ کے رسول کیسے پتہ چلے؟ کوئی نشانی، کوئی علامت، کوئی پہچان؟ اسلام کا نور سینے میں داخل ہو گیا، ایمان کی حقیقت حاصل ہو گئی، کیسے پتہ چلے؟ فرمایا علامات ہیں اس کی، نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی یہ ہے دار الغرور، یہ دھوکے کے گھر دنیا سے بے رغبتی ہو جائے، بے رغبتی پیدا ہو جائے دنیا سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اپنی امت پر فقر اور فاقے کا ڈر نہیں، مجھے اپنی امت پر دنیا کی فراوانی کا ڈر ہے۔ فرمایا دنیا سے بچو، یہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے۔ دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں۔ دنیا کے لیے وہ جمع کرے جس میں ذرا بھی عقل نہیں۔ یہ دنیا کی محبت یہ ہر خطا کی جڑ ہے۔ اس دنیا کو سردار نہ بناؤ، یہ تمہیں اپنا غلام بنا دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں ایک ایسا وقت آنے والا ہے میری امت پر کہ جیسے بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، غیر میری امت پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا مسلمان اس وقت تعداد میں بہت تھوڑے رہ جائیں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں ہوں گے بہت زیادہ، لیکن ان کی حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہو جائے گی۔ سمندر کے اوپر موجیں اٹھتی ہیں، پھر وہ موجیں جب اٹھتی ہیں تو جھاگ بنتی ہے، پھر وہ جھاگ کنارے پر آتی ہے اور ایک موج آئی اور جھاگ کو ادھر لے گئی، دوسری آئی جھاگ کو ادھر لے گئی، اور وہ جھاگ ادھر ادھر پھرتی رہتی ہے موجوں کے سہارے۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ایسی حیثیت کیوں ہوگی، کس وجہ سے؟
فرمایا جس کا مفہوم ہے ان کے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ عرض کیا وہن کی کیا بیماری ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت۔ جب یہ مرض امت کے اندر عام ہو جائے گا پھر امت غیروں کا مقابلہ کر نہیں سکتی۔ یہ دنیا کی محبت آتی کیوں ہے؟ فرمایا جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی اسلام کی ہیبت اور وقت دلوں سے نکل جائے گی۔ یہ دنیا اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت نہیں رکھتی۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی یہ دنیا اللہ کے یہاں قیمت رکھتی اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی گلی سے تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، کوڑی پر گزر ہوا، کچرے کا ڈھیر، اس کچرے کے ڈھیر کے اوپر ایک مرا ہوا بکری کا بچہ، کان کٹے ہوئے عیب دار، دم بھی عیب دار، پھولا پھٹا ہوا، بدبو آ رہی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، پوچھا بتاؤ اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو 1 درہم میں کون خریدے گا؟ صحابہ اکرام حیران، اے اللہ کے رسول آپ خریدنے کی بات کر رہے ہیں؟ مرا ہوا بکری کا بچہ کچرے کے ڈھیر کے اوپر، اس کو تو مفتی لے جانے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے جیسے یہ مرا ہوا بکری کا بچہ تمہاری نگاہوں میں بے قیمت بے حیثیت ہے، یہ ساری کی ساری دنیا اللہ کی نگاہ میں سے زیادہ بے قیمت اور بے حیثیت ہے۔ جو صرف دنیا کی طرف رئیس لوگوں کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے وہ آسمانوں کی بادشاہت میں اپنی عزت کھو بیٹھتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں، امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، شافی محشر ہیں، ساقی کوثر ہیں، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ۔ تو یہ قصہ مختصر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا گھر کیسا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں 8 سال جس مبارک حجرے میں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہوں وہ مبارک حجرہ جنت کا ٹکڑا 8 سال میں رہی، کیسا تھا؟ فرماتی ہیں اگر کھڑے ہو جاتے قریب تھا کہ چھت ہمارے سروں کو لگ جاتی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نیت میں نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کا وقت آ گیا، اپنا ہاتھ مبارک میرے پاؤں پر رکھتے، میں سمجھ جاتی سجدے کا وقت ہے، پاؤں سکیڑتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ کرنے کے لیے جگہ بناتی۔ کھانا کیا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم ایک چاند دیکھتے، پھر ایک چاند دیکھتے، پھر ایک چاند دیکھتے، 2 مہینے لگاتار، اور گھر کے اندر کھانا پکانے کے لیے آگ جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی کیونکہ گھر میں پکانے کے لیے کچھ ہوتا نہیں تھا۔ پھر کیا کھاتے تھے؟ اسودان، کھجور اور پانی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ بھی کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر کبھی نوش نہیں فرمایا، اور ساری امت کو ترغیب دی کن فی الدنیا کانک غریب وعابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر بلکہ راہ چلتا ہوا مسافر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
زمین کے خزانوں کی چابیاں قدموں میں تھیں، قبول نہیں کیا، آخرت کو ترجیح دی۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ چاہیں آپ کو ملک النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بادشاہت دی جائے، یا آپ چاہیں آپ کو عبد النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بندگی، دونوں میں اختیار ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے ہیں، مشیر ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اشارہ کیا نیچے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد النبیہ کو پسند کر لیا۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ چاہیں آپ کے لیے مکے کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، جہاں آپ چلیں یہ سونے کا پہاڑ آپ کے ساتھ چلے۔ کیا فرمایا؟ ایک دن مجھے کھانے کو اتنا مل جائے، میری کمر سیدھی ہو جائے، اس پر اللہ کا شکر ادا کروں، اور ایک دن میرا فاقے سے گزرے، اس پر میں صبر کروں۔ دعا مانگی، اے اللہ مجھے زندہ رکھ مسکینوں کے ساتھ، میری موت ہو تو مسکینوں کے ساتھ، محشر میں حشر ہو تو مسکینوں کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مبارک زندگی اختیار کی، امت کو ترغیب دی، اور پھر فرمایا کہ محنت کرو، کس کے لیے؟ آخرت کے لیے۔ دوسری نشانی کیا فرمائی؟ ایمان کی حقیقت حاصل ہو گئی، دارالخلود، جہاں جانا ہے، پہنچنا ہے، جہاں سے واپس نہیں آنا، وہ آخرت، اس کا شوق ہو جائے، اس کا شوق ہو جائے، آخرت جانا ہے۔ فرمایا دنیا خلقت لکم، اس دنیا کو بنایا تمہارے لیے، لیکن آگے فرمایا وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے بنایا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے ہر نبی نے آ کر اپنی اپنی امت کو آخرت کی خبریں دی ہیں، لیکن جتنا میں نے اپنی امت کو آخرت کی خبریں دی ہیں، کسی نبی نے اتنی خبریں نہیں دیں۔ کیوں؟ ہمارے لیے تیاری کرنا آسان ہو۔ وہ آخرت ہے، جانا ہے، پہنچنا ہے، برزخ، وہ عالم برزخ، حشر تک کتنے سال ہیں کون بتا سکتا ہے؟ پھر حشر کا میدان ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہے، پھر پلسرات ہے، 1500 سال کا راستہ، وہ پلسرات جو جہنم کے اوپر بچھائی گئی ہے، اور پھر موت کو مینڈے کی صورت دے کر ذبح کیا جائے گا، اعلان ہوگا آج موت کو بھی موت آ گئی، پھر جنت ہے، جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ آخرت۔ اس کے لیے تیاری کا موقع ملا ہے، آج ہے موقع تیاری کا۔ حشر کے میدان میں کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، ایک موقع اور مل جائے، لوٹا دیا جائے، ہمیں واپس دنیا میں بھیجا جائے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے چیخ و پکار کو سن رہے ہیں، فرجعنا، ہمیں لوٹا دیا جائے، اب کہ ہم تیاری کر کے آئیں گے، اچھے عمل کر کے آئیں گے۔ کہا جائے گا تم کو تو موقع ملا تھا، وہیں سے تو آ رہے ہو۔ انا موقنون، سنتے تھے دنیا میں برزخ ہے، سنتے تھے حشر کا میدان ہے، سنتے تھے پلسرات ہے، سنتے تھے جنت ہے، جہنم ہے، یقین تو ابھی آیا ہے۔ آخرت، اس کا شوق پیدا ہو جائے۔ کیسا شوق تھا آخرت کا شوق؟ انس بن نضر بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں احد کی طرف، خدا کی قسم مجھے احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔
اور واقعی آ رہی ہوگی، جان دے دی، آخرت۔ اور تیسری نشانی فرمائی، موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگا ہوا ہو، موت سے پہلے موت کی تیاری میں، یہ موت آ رہی ہے۔ اگرچہ دنیا کی مصروفیت، دنیا کی مشغولیت، دنیا کا انہماک اس نے ہمیں بھلا دیا، غافل کر دیا، بھول گئے موت آئے یا نہ آئے، بھول گئے۔ موت نے نہیں بھلایا، طاق میں ہے، انتظار میں ہے۔ جب اللہ کی طرف سے مقرر وقت آئے گا، اللہ کی طرف سے، پھر یہ سانس کا ڈورا ٹوٹ جائے گا، یہ دل کا دھڑکنا بند ہو جائے گا، یہ پھیپھڑوں کا سانس آنا جانا بند، پھر بھی یہ میت ہوگی، یہ میت اٹھے گی، ایک لمحہ بعد میں نہیں، ایک لمحہ پہلے نہیں جانا ہوگا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اس لائن کے عقل مند ترین ہیں، فرما رہے ہیں عقل مند ہے وہ انسان موت کو کثرت سے یاد رکھے، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کی عزت، آخرت کی شرافت کو لے اڑے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مفہوم ہے، میں اپنے پیچھے دو واعظ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک بولنے والا ہے، ایک خاموش ہے۔ بولنے والا قرآن پاک ہے اور خاموش موت کی یاد ہے۔ فرمایا حازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یہ موت آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے، میں لقمہ منہ میں لوں، حلق سے نیچے اتر جائے گا یا نہیں، یہ دنیا کی زندگی کا اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ میں نماز کے اختتام پر ایک طرف سلام پھیروں، پتہ نہیں موقع ملے گا دوسری طرف سلام پھیر سکوں گا یا نہیں۔ پلک جھپکنے کے برابر بھی یہ دنیا کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ یہ رات ہو گئی، یہ مکمل رات بھی ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے، ہم بستر پر بھی سوئیں گے یا نہیں، جانا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ونخرجکم تارۃ اخری، جانا ہے، اس مٹی میں ملنا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اس کا مفہوم ہے، عقل مندی کی بات یہ ہے، 2/3 رات گزر جاتی، مسجد نبوی میں آتے، مجمع ہوتا صحابہ کا، اعلان فرماتے، لوگو اللہ کو یاد کرو، لوگو اللہ کو یاد کرو، قیامت کا زلزلہ اور سور پھونکنے کا وقت آ رہا ہے، اور موت اپنی ساری سختی سمیت آ رہی ہے، موت اپنی ساری سختی سمیت آ رہی ہے۔ موت کی سختی آج ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، موت کی سختی ایسی ہے کہ جیسے ایک باریک کپڑے کو خاردار جھاڑی پر زور سے مارا جائے، پھر زور سے کھینچا جائے، جیسے وہ تار تار ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اس کا مفہوم ہے، موت کی سختی جو تمہیں معلوم ہے نا، اگر جانوروں کو پتہ چل جاتا، تمہیں کوئی فربا جانور نہ ملتا ذبح کرنے کے لیے۔ یہ موت کی سختی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما رہے ہیں، پانی کا پیالہ پاس ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک اس پانی کے پیالے میں رکھتے ہیں، چہرے پر ملتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اللہ موت کی سختی آسان فرما دے۔ ہم کس کھیت کی مولی ہیں، کس باغ کی مولی ہیں، موت تو آنے والی ہے۔
جانا ہے تیاری کر لیں۔ یہ سارا جتنا تبلیغ کا کام ہے نا، یہ ہے اسی لیے، یہ ہے اس لیے اپنی ایمان کی سطح کو بلند کیا جائے، اتنا بلند کیا جائے، اتنا اونچا کیا جائے، یہ ایمان آدمی کو اللہ کے احکامات پر ڈال دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ڈال دے۔ وہ تو ایمان ہے جس کی وجہ سے آدمی اللہ کے احکامات پر چلتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، یہ ایمان ہے۔ ایمان اتنا بلند ہو، ورنہ ایمان کمزور بھی ہو جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ ایمان پرانا بھی ہو جاتا ہے، جیسے کپڑا پرانا ہو جائے، اس کے نقش و نگار دھندلے ہو جائیں۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول پھر کیا کریں؟ فرمایا تازہ کرو، ایمان کو تازہ کرو۔ کیسے تازہ کریں؟ فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا تکرار کرنا، لا الہ الا اللہ کے بول بولنا، لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا، لا الہ الا اللہ کے ماحول میں رہنا، یہ ایمان کو تازہ کرتا ہے، ایمان ترقی پاتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور جیسا ایمان ترقی کرے گا، مضبوط ہوگا، ایسے ہی عمل کرنا بھی آسان ہوگا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر پہلے دن سے شراب حرام ہو جاتی مجھے ڈر ہے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ کیا ایمان کی محنت ہوتی رہی۔ شراب تو مدینے میں آ کے حرام ہوئی ہے، ایمان بناتے رہے، ایمان کی سطح بلند کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خود فرما رہے ہیں کلام پاک میں ہم سے بعد میں آنے والوں سے ایسا ایمان لے آؤ جیسے وہ ایمان لے آئے تھے، خالص مخلص، کوئی ملاوٹ نہیں، میں اور اللہ درمیان میں کچھ نہیں۔ ایمان یہ تو خالص ہے۔ مال کا بھی یقین، نقشوں کا بھی یقین، چیزوں کا بھی یقین، دنیا کی بھی محبت، دل تو فاسد ہو گیا۔ اللہ کے اندر کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی خامی نہیں، یکطر اللہ تعالیٰ پاک اور صاف ہیں۔ اگر دل ناپاک ہے تو اللہ کیسے آئیں گے؟ یہ دل اللہ نے عجیب بنایا ہے، یہ دل اللہ کی تجلی گاہ ہے، یہ زمین اللہ کو نہیں سما سکتی، یہ آسمان اللہ کو نہیں سما سکتا، مومن کا دل ہے یہ اللہ کو سما سکتا ہے۔ لیکن کس دل میں؟ جو ہر قسم کی گندگی سے پاک ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا پہلے ہے، گندگیوں کو نکالنا ہوگا کھرچ کھرچ کے اس دل میں۔ یہ دل پاک اور صاف ہو جائے پھر اللہ کا یقین اس میں آئے گا۔ تبلیغ کی محنت یہی ہے، یہ جو نکلنا ہے اللہ کے راستے میں، یہ جو ہمارا اجتماع آ رہا ہے کراچی کا، یہ اجتماع ہے اسی لیے نکلے اللہ کے راستے میں، یہ نکلنا ہے اس لیے اپنے ایمان کی سطح کو بلند کرنے کے لیے، دعوت اللہ کے لیے امت کا ایک ایک فرد اس دعوت والے کام پر آ جائے۔ جو کام ہمارے ذمے لگایا گیا ہے اللہ نے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ، ھذہ یہی ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، یہ میرا بھی راستہ ہے، میرے متبع بھی، میرے پیچھے چلنے والے ان کا بھی یہی راستہ ہے۔ دعوت اللہ کے لیے بہترین موقع آ گیا یہ اجتماع۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میواتیوں کو جمع کیا، اجتماع رکھنا ہے، بتاؤ کیا کرنا ہے؟ تو میواتی حضرت جی ہم تو جماعتیں دیں گے۔ کیسے دیں گے؟ کہ ہم اتنی جماعتیں دیں گے، اتنی فرما نہیں، گھر پتی ہر گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکل جائے،
گھر پتی محنت کی، نکال دیا، اس کے بعد والے سال میں پھر اجتماع، بتاؤ اب اجتماع پھر رکھا ہے، کیا کرو گے؟ حضرت جی اتنی جماعتیں دیں گے؟ کہا نہیں، جھڑ پتی ایک آدمی گھر میں رہے، باقی سب اللہ کے راستے میں نکل جائے۔ اور انہوں نے ایسے ہی کیا، ہر گھر سے ایک آدمی اور باقی سب اللہ کے راستے میں۔ یہ اللہ کے راستے میں نکلنا اتنا ضروری ہے۔ یہ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی دور ہوتی ہے۔ جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو مشکلات بھی آ جاتی ہیں، پریشانی آتی ہیں۔ ان پریشانیوں کو، ان مصیبتوں کو دور کرنے کا راستہ ہے اللہ کو راضی کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے میں، یہ اتباع سنت، اور کتنی بڑی سنت ہے یہ دعوت اللہ کی، اللہ کی طرف بلانا۔ یہ کام ہمارے ذمے لگایا گیا ہے۔ کنتم خیر امت، یہ بہترین امت ہے۔ اس امت کو نکالا گیا ہے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے، خیر خواہی کے لیے۔ یہ انسانیت کی بھلائی چاہتی ہے۔ یہ امت بھلائی کس میں ہے؟ یہ انسانیت ناکامی سے بچ جائے، کامیابی کی طرف چلے۔ ناکامی کیا ہے؟ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی وہ ہے جس کو اللہ کامیابی فرما رہے ہیں۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے کھینچ دیا گیا ہو، جنت میں داخل کر دیا گیا ہو، بس یہی کامیاب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کامیابی نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ان کی کمر پکڑ پکڑ کر میں ان کو جنت کے راستے پہ ڈال رہا ہوں۔ یہی ہمارا کام ہے، انسانیت پر ہم رحم کھائیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں یہ پریشانیاں دور ہو جائیں، یہ تکالیف دور ہو جائیں، اللہ اپنا کرم فرما لیں، ہمیں تو اللہ کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا، اور امت کے ایک ایک فرد کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہوگا، اس کام کی طرف متوجہ کرنا ہوگا۔ ہم ہیں اس لیے ہم اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کی طرف متوجہ کریں۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہمیں اس مصیبت سے، مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ 4 مہینے کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کر کے، جان مال اوقات کی قربانی دیتے ہوئے اللہ کے راستے میں نکلنا صحابہ اکرام نے کیا، نکل گئے۔ وہ تو نکلتے تھے جان دینے کے لیے اللہ کے راستے میں، جہاں گئے وہاں کی قبریں بنی ہیں۔ ہمارے لیے کتنی آسانی ہے، ہم 4 مہینے کے لیے چلے جائیں، واپس آئیں، اور پھر اپنے اپنے علاقوں کے اندر، محلوں کے اندر، مقامی کام کے اندر اس کو آگے بڑھانے کی فکر کریں، اور پھر جماعتیں نکالیں اللہ کے راستے میں۔ اس کے لیے فرمائیں 4 مہینے کے لیے کون کون ساتھی تیار ہیں؟ فرمائے ماشاءاللہ جی۔